السلام علیکم، کے ٹی وی آفیشیل کے ساتھ میں ہوں حسن رانا۔ ناظرین، کچھ دن قبل ایک ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہوئی، جو کہ تھی مرزا مسرور کی، جو کہ قادیانی جماعت کے سربراہ ہیں، جو مبینہ طور پر اس ویڈیو میں یہ چیز سامنے آئی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق انتہائی نازیبا الفاظ جو ہیں وہ ان کا استعمال کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ کسی مسلمان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے اور تمام پیغمبروں پر ایمان نہ لائے۔ ہم نے یہ اکثر دیکھا ہے کہ قادیانی جماعت کا جو مذہبی لٹریچر ہے اس میں نہ صرف مسلمانوں کے خلاف انتہائی نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، بلکہ دیگر مذاہب کے خلاف اور خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق بھی مرزا غلام قادیانی کی ایسی تحریرات موجود ہیں جو کہ انتہائی توہین آمیز ہیں۔ اسی وجہ سے پاکستان نے ان کے لٹریچر کے اوپر بین لگایا اور اعلیٰ عدالتوں نے بھی ان کے لٹریچر کو چھاپنے پر، بانٹنے پر جو ہے پابندی عائد کی۔ لیکن اب موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ قادیانی جماعت کی جانب سے اب اس قسم کا جو توہین آمیز جو مواد ہے اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے وائرل کیا جا رہا ہے اور پاکستان کے خلاف بھی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ اس قسم کے مواد کو پھیلا کر پاکستان کے اندر جو ہے وہ انارکی پھیلانے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ اسی دوران ہمارے سامنے ایک درخواست آئی جو کہ اسلم پرویز صاحب نے دی، جو کہ سربراہ ہیں پاکستان مسیحا ملت پارٹی کے اور اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے پاکستان میں بہت سرگرم ہیں، ان کے حقوق کے حوالے سے کام کرتے ہیں۔ سر، آپ کا سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ نے کے ٹی وی کو ٹائم دیا۔ میں بہت مشکور ہوں آپ کا بھی رانا صاحب اور کے ٹی وی کا بھی کہ جو یہاں پر تشریف لائے اور آج ایک اہم مسئلے پر ہم گفتگو کرنے کو ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا اور مزید پس منظر یہ بتاتا چلوں کہ اسلم صاحب کی جانب سے سائبر کرائم ایف آئی اے لاہور میں درخواست یہ جمع کرائی گئی کہ انہوں نے اس درخواست میں یہ لکھا کہ انہوں نے مرزا مسرور کا یہ توہین آمیز ویڈیو جو ہے اس کو دیکھا اور انہوں نے یہ اس درخواست میں لکھا ہے کہ مرزا مسرور جو کہ قادیانی جماعت کا سربراہ ہے اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے اور قانونی کارروائی کی جائے۔ سر، میں آپ سے یہ پہلا کویسچن یہ کرنا چاہوں گا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ ویڈیو آپ نے کب دیکھا اور پھر آپ کو کیسے یہ احساس پیدا ہوا کہ آپ کو اس کے متعلق درخواست دینی چاہیے؟ مسیح یسوع کے قادر جلالی نام میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو۔ میں سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 18 تاریخ کو میں اپنے گھر میں موجود تھا اور پاکستان مسیحا ملت پارٹی کے سربراہ جو پریزیڈنٹ ہیں ولیم جوید صاحب وہ بھی میرے ساتھ تھے، آفتاب گل جو ہمارے رہنما ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ تھے اور یہاں پر ہم پارٹی کے تعلق سے گفتگو کر رہے تھے۔ اس دوران جو ہے میں نے اپنا جو ہے اپنے نمبر سے میں نے اپنی فیس بک کھولی ہے اور فیس بک پہ جب میں نے دیکھا تھوڑا آگے جا کے تو مجھے ایسی چیزیں پڑھنے کے ملی جو مسیح یسوع کی شان میں گستاخی تھی اور میں نے غور سے پھر میں نے دیکھا کہ وہ تو ساتھ ایک ویڈیو بھی اٹیچ ہے۔ میں نے اس ویڈیو کو سنا، پھر ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اسے تلاش کیا کہ یہ بندہ کون ہے، چونکہ میرے نزدیک میں اس سے پہلے میں مرزا مسرور احمد جو ہے آمدیہ جماعت کا جو سربراہ ہے میں نہیں انہیں جانتا۔ جماعت کا نام میں نے سنا ہے، جماعت کے لوگوں کو جانتا ہوں، لیکن مجھے چونکہ کبھی ایسی ہماری ان کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں، بطور پاکستانی ہم اکٹھے ضرور یہاں رہ رہے ہیں لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ پگڑی والا شخص جو شکل سے صورت سے تو بہت اچھا لگ رہا ہے، پنجاب کے کرچل کے حساب سے وہ ایک معزز شخصیت لگ رہا ہے، لیکن جو وہ اپنے منہ سے بول رہا تھا وہ انتہائی غزیل بات تھی، انتہائی وہ غزالت اپنے اندر سے نکال رہا تھا۔ مجھے افسوس ہے سب قادیانیوں پر کہ وہ اسے اپنا سربراہ مان رہے ہیں، جو مسیح یسوع جو دنیا کا نجات دہندہ ہے، جو بغیر باپ کے پیدا ہوا، جس کی آواز سے مردے قبروں میں سے زندہ ہو کر اٹھ کر خدا کے نام کی تمجید کرنے لگے، جس کے چھو لینے سے کوڑی پاک صاف ہوئے، اندھوں نے دیکھنا شروع کیا، وہ اس کے خلاف اتنی غلیظ باتیں کہہ رہا ہے اور میں
समझता हूँ कि ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। इससे ना सिर्फ मसीहों के दिल को ठेस पहुंची है, मुसलमान लोग भी भड़के हुए हैं। उन लोगों ने भी बड़ा दुख फील किया है कि एक नबी, ऐसा नबी जो बग़ैर बाप के पैदा हुआ है, जिसकी असमत जो है उसके चर्चे कुरान पाक में हैं, तमाम अलहामी किताबें उसकी तस्दीक करती हैं कि वो एक पाक तरीन शख्सियत हैं। उनके मुतल्लक मिर्ज़ा मसरूर अहमद का ऐसा घटिया बयान, ऐसी उसकी घटिया सोच की अक्कासी करता है कि वो किस तरह से अंबिया के ख़िलाफ़ जहर उगलता है। पाकिस्तान मसीहा मिलत पार्टी इस सारे जो सिनेरियो है उसमें अब आगे बढ़ेगी। हम देखेंगे कि क्या और कोई लिटरेचर या और कोई चीज़ें तो नहीं जो कादियानी सरबराह जो है वो मसीहों के ख़िलाफ़ छाप रहा है, या ऐसी कोई वीडियो और तो नहीं। हमें इन सारी चीज़ों से अब आगाही हासिल करनी है, और मैं चाहता हूँ कि तमाम मसीही उलमा, तमाम चर्चेस जो हैं वो भी खुदा का खौफ खाएं, और मसीह यसू जो दुनिया का नजात दहिंदा है, जिसके वो पैरोकार हैं, अब उसकी हुर्मत के ख़िलाफ़ अगर कोई उठ खड़ा हुआ है तो मैं समझता हूँ कि हम बाइबल मुक़द्दस की ताबेदारी में उसे ज़रूर जवाब दें। जी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मज़ीद अब आपका कानूनी तौर के ऊपर आगे क्या लाया अमल है, और आप इसमें मज़ीद जो इदारे हैं उनका क्या आपके साथ ताउन किया जा रहा है, और जो आपने दरख्वास्त दी वो अभी तक उसका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा? ये जी, जब हमने उस वीडियो को देखा है उसके बाद हमने तय किया कि हम इसके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई करेंगे, और हमने एक लाहौर FIA जो साइबर क्राइम का सरबराह है उनको एक दरख्वास्त दी है, डायरेक्टर साहब को। लेकिन कई दिन रोज़ गुजर गए। पहले तो वहाँ दरख्वास्त वसूल करने में बड़ी दिक्कत थी जी, कभी कंप्यूटर नहीं है, कभी बिजली नहीं है, कभी ऑपरेटर नहीं है। मैं समझता हूँ ये ज़्यादती है। रियासत में लोगों को इंसाफ मुहैया करने में देरी होना का मतलब है मुल्ज़म को रियायत देना, और मुल्ज़म को रियायत देने का मतलब है माशरे में बगाड़ पैदा करना। जब आप मुल्ज़म को रियायत देंगे तो माशरे में बगाड़ पैदा होगा। और मैं समझता हूँ कि अब आज के दिन तक FIR दर्ज ना होना, मिर्ज़ा मसरूर अहमद के ख़िलाफ़, जिसके ख़िलाफ़ सबूत है कि वो एक वीडियो में बड़ी दलेरी के साथ मसीह यसू के बारे में, जिसे कुरान पाक में ईसा का लक़ब दिया गया है, उसके बारे में ऐसी घिनौनी बातें कि जी वो नशे में थे। जब उन्होंने कहा कि मैं दोबारा आऊँगा, वो नशे में थे। देखें, वो पकीज़ा शख्सियत जिसको इन्होंने नशा पीने वाला करार दिया। मैं कहता हूँ कि मसीहों को अब कानूनी तौर पर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए खड़ा होना चाहिए, और जमहूरी अपना हक़ इस्तेमाल करना चाहिए। सब लोगों को उसके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया में उसे जवाब देना चाहिए। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम बाइबल के पैरोकार हैं, हम अमन के बादशाह के पैरोकार हैं। हम अमन से उन्हें जवाब देंगे, अपने मुल्क के आइन और कानून के दायरे में रहकर। अच्छा सर, जैसा कि गुफ्तगू आपने भी फरमाया पहले कि हमने ये देखा है कि कादियानी जमात के जो मजहबी लिटरेचर है, जिसको वो ओन भी करती है, उसमें जगह जगह जो है वो तौहीनात की गई हैं मुक़द्दस शख्सियात से मुतल्लिक, हत्ता कि मुसलमानों से मुतल्लिक बड़ी गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की गई है, हिंदू कम्यूनिटी से मुतल्लिक, क्रिश्चियन कम्यूनिटी से मुतल्लिक, ख़ासकर जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक। तो इससे मुतल्लिक भी क्या आपको लाहे अमल बनाएंगे मज़ीद को, जो इनका इस किस्म का तौहीन अमेज़ लिटरेचर है उसको आप जो है वो थॉरली अपना जो कोई ऐसी कम्युनिटी में उसको और ऐसा ग्रुप बना के या कोई कमेटी तश्कील दे के उसको थॉरली देखा जाए, और मज़ीद इस पर भी मैं समझता हूँ कि आलमी सतह पर भी पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि
یہ تو بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے کہ آپ کسی کے کو اپنے مذہبی لٹریچر کا نام دے کے کسی کو غلیظ گالیاں دیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسیح ملت پارٹی واحد پاکستان میں ایسی جماعت ہے کہ جو لوگوں کے بنیادی حقوق، بے شک وہ اقلیت کی جماعت ہے لیکن بانڈر لیبروں کے لیے جتنے جبری مشقت کا شکار لوگ ہیں، وہ مسلمان ہیں، وہ ہندو ہیں، وہ سندھی ہیں، وہ بلوچی ہیں، سب کے لیے ہم کام کرتے ہیں ان کے بنیادی حقوق کے لیے. اب رہی کہ انبیاء کے خلاف یا کسی مذہب کے خلاف قادیانی سسٹم جو ہے ان کا بغاوت کرنا یا ان کا کوئی ایسی تحریک چلانا سوشل میڈیا پہ یا تحریری شکل میں، یہ تو بہت افسوسناک بات ہے. لیکن مسیح ملت پارٹی اس میں تمام اپنی کمیونٹی کی لیڈرشپ کو اکٹھا کریں گے ہم، اور ہم ایک کمیٹی تشکیل دیں گے اور پھر اس بات کو آگے بڑھائیں گے، ریسرچ کریں گے اس میں بالکل کہ کہاں کہاں مواد ہمیں مل سکتا ہے، اور اس مواد کے بعد جہاں جہاں انہوں نے انبیاء کے خلاف، وہ پرافٹ محمد پیس دی اپان ہم کے متعلق ہو، وہ حضرت موسیٰ کے تعلق سے ہو، وہ مسیح یسوع کے تعلق سے ہو، ہم ہر نبی کے تعلق سے جو معاملات انہوں نے خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اس پہ بڑے پیمانے پہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ہمیں بہت افسوس ہوا ہے اس بات کا کہ قادیانی جنہیں ہم، جب سے میں نے آنکھ کھولی میں تو انہیں مظلوم سمجھتا تھا کہ یہ پاکستان میں مولویوں نے ٹارگٹ کر رہے ہیں، یعنی وہ تھوڑے ہیں ان کو یعنی اب میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ دیکھیں وہ تو مظلوم نہیں بلکہ وہ تو مظلوم کی شکل اختیار کر کے جو ہے وہ ظالم کا بڑا رول ادا کر رہے ہیں، ظالم جیسا بڑا رول ادا کر رہے ہیں. یہ ظلم ہے کسی نبی کے خلاف اپنے منہ کو کھولنا، اس کی سزا جو ہے وہ زمین سے نہیں آسمان سے آتی ہے. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا KTV کو. جی ناظرین، آپ نے جو گفتگو سماعت فرمائی، میں یہاں پر گورنمنٹ سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے بھی کئی مواقع ایسے آئے ہیں جس میں مسلمانوں کی جانب سے بھی جو ہے یہ درخواستیں جمع کروائی گئی ہیں کہ قادیانی جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر اسپیشلی اس قسم کا جو توہین آمیز مواد ہے اس کو پھیلا رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں. اور ہم نے یہ دیکھا کہ جس طرح سے اسلم صاحب نے کہا کہ گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں وہ انتہائی سست روی کا شکار ہیں اس معاملے کے اندر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتہائی سنگین معاملہ ہے. جتنے اس قسم کے کیسز ہیں اور جتنے بھی توہین امیز مواد اور نفرت انگیز مواد ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. اور اس کے حوالے سے PTA جو ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، اس کو بھی اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے اور ایسی کمیٹیز تشکیل دینی چاہیے اور ایسے IT کے ایکسپرٹس جو ہیں ان کو ہائر کرنا چاہیے تاکہ اس قسم کا جو توہین امیز مواد ہے خاص طور پہ جو قادیانی جماعت کی طرف سے پھیلایا جا رہا ہے، پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، اس کا خاتمہ ممکن ہو سکے. حسن رانا کو KTV آفیشیل کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.